کبھی تم نے کسی قاتل کی آنکھوں میں دیکھا ہے؟ وہ آنکھیں جو پچھتاوے سے خالی ہوں، جن میں احساس نہیں مگر ایک عجیب سا سکون ہو۔ کرسٹوفر بیریڈی کی کتاب ٹاکنگ ود سائیکوپیتھ اینڈ سیویج ہمیں انہی آنکھوں کے پیچھے جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے ذہن کی اس دنیا کا دروازہ کھولتی ہے جہاں احساسات مر چکے ہیں اور وحشت سوچ بن چکی ہے۔ پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی جیل کے اندر اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہیں، ان مجرموں کی سانسیں سن رہے ہوں، اور وہ سانسیں جن میں انسانیت کی گونج کہیں کھو گئی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک عجیب سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ آخر پاگل پن اور انسانیت کے بیچ لکیر کہاں ختم ہو جاتی ہے۔ کرسٹوفر بیریڈی نے اپنی اس کتاب میں صرف مجرموں کے بارے میں نہیں لکھا، بلکہ ان کے ذہن میں اتر کر ان کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز کو بیان کیا ہے۔ اس نے ان لوگوں سے بات کی جنہوں نے انسانیت کے چہرے پر خوف کی لکیریں کھینچ دیں۔ کسی نے قتل کو فن کہا تو کسی نے درد کو طاقت سمجھا، اور کسی کے نزدیک انسان محض ایک تجربہ تھا۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ شیطان شاید کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ وہ انسان ہی ہے جو اپنے اندر کے اندھیرے کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ بیریڈی کا انداز یہ نہیں کہ وہ صرف کہانیاں سنائے، بلکہ وہ ہر گفتگو کے پیچھے چھپے ہوئے نفسیاتی زخم کو دکھاتا ہے۔ وہ زخم جو شاید کسی کے بچپن، کسی ظلم یا کسی محرومی سے شروع ہوئے اور آخر میں ایک نئی درندگی کو جنم دے گئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن پہلے کتاب سے متعلق کچھ مزید جان لیتے ہیں کہ کرسٹوفر بیریڈی کی کتاب ٹاکنگ ود سائیکوپیتھ اینڈ سیویج یعنی پاگل اور وحشی قسم کے لوگوں سے بات چیت، یہ جو کنورسیشن ہے اس میں کیا ہے، ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے۔ یہ کتاب جو پرسکون نہیں ہے لیکن بہت دلچسپ ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے ذہن کو جاننے کی کوشش کرتی ہے جو معاشرے کے بنائے ہوئے قوانین اور روایات پر نہیں چلتے۔ مصنف نے ایسے خطرناک مجرموں کے انٹرویوز اور کیس سٹڈیز کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر ان کے اندر اتنی جارحیت اور غصہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں ان کے ذہنوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ دلچسپ داستان نہ صرف انسان کی تاریک سوچ کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ آخر پاگل پن اور عام انسان میں فرق ہی کیا ہے۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو برائی، اخلاقیات اور انسان کی عجیب و غریب فطرت کے بارے میں کچھ تلخ سچائیوں کا سامنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کرسٹوفر بیریڈی ایک مشہور مصنف اور جرمیات یعنی جس کو ہم جرمیات کہتے ہیں، جرم، اور انگلش میں ہم اس کو کہیں گے کرمنالوجی کے ماہر ہیں۔ وہ خطرناک ترین مجرموں کے ذہنوں کو سمجھنے میں اپنی گہری نظر کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایک تفتیشی صحافی کی حیثیت سے انہوں نے اپنی زندگی انسانوں کے پیچیدہ رویوں کو سمجھنے کے لیے وقف کر دی ہے۔ وہ پاگل پن اور سیریل کلرز جیسے مجرموں کا مطالعہ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ بیریڈی نے جیل میں بند کئی مجرموں سے ملاقاتیں کی ہیں، جس کی بدولت قارئین انسان کے ذہن کی تاریک ترین گہرائیوں میں جھانک سکتے ہیں۔ ان کا انوکھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اصلی واقعات کے ذریعے ذہنی تجربہ پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابیں نہ صرف معلومات سے بھری ہوتی ہیں بلکہ ڈراؤنی بھی لگتی ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں مجرمانہ نفسیات یعنی کرمنل سائیکولوجی کے میدان میں ایک اہم آواز مانا جاتا ہے۔ اب ان کی کتاب کا جو پہلا باب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ باب ہے پائیکوپیتھی کی نوعیت، ایک پائیکوپیتھ کے ذہن کو سمجھنا۔
پائیکوپیتھی ایک پیچیدہ اور عام طور پر غلط سمجھی جانے والی ذہنی بیماری ہے۔ یہ بیماری نہ صرف ایک انسان بلکہ پورے معاشرے کے لیے مشکل کا سبب بنتی ہے۔ اسی بیماری کی کچھ خاص پہچانیں ہیں، جیسے سطحی جذبات، دکھاوٹی طور پر اچھا برتاؤ، دوسروں کے جذبات کو نہ سمجھ پانا، دوسروں سے اپنا فائدہ نکالنا۔ اسی طرح دوسری ذہنی بیماریوں سے مختلف پائیکوپیتھ میں یہ تمام باتیں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عام لوگوں سے الگ نظر آتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ان کا برتاؤ بھی مختلف ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو ایک ایسے شیشے سے دیکھتے ہیں جس میں جذبات کی کوئی روک نہیں ہوتی۔ دوسروں کے جذبات کو نہ سمجھ پانا ان کی سب سے بڑی پہچان ہے، جس کی وجہ سے وہ بنا کسی پچھتاوے کے دوسروں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ پائیکوپیتھی کو دوسری بیماریوں جیسے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ان میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ دونوں بیماریوں میں کچھ یکسانیت ضرور ہے، لیکن جیسے معاشرے کے قوانین کی پرواہ نہ کرنا اور جارحانہ رویہ، لیکن پائیکوپیتھ عام طور پر زیادہ چالاک ہوتے ہیں، بے قابو غصہ کم ہی دکھاتے ہیں، دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے منصوبہ بندی سے بھی کام لیتے ہیں۔ بیری ڈی اس فرق کو واضح کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ پائیکوپیتھ دراصل ایک خاص قسم کی ذہنیت ہے جو نہ صرف خود غرض ہوتی ہے بلکہ بہت منظم بھی ہوتی ہے۔ پائیکوپیتھ دوسروں کے دکھ اور تکلیف سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہتے ہیں۔ وہ اپنی سماجی دنیا کو ایک سٹیج کی طرح سمجھتے ہیں جہاں وہ کنٹرول اور حکومت چلاتے ہیں۔ انہیں اپنے اعمال کے نتائج کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے چاہے وہ پولیس کے اہلکار ہوں، ذہنی صحت کے ڈاکٹر ہوں یا عام تعلقات، ہر کسی کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پائیکوپیتھ کا ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ اس ذہن کو سمجھنے سے ہی ان کے پیچیدہ رویوں کو جانا جا سکتا ہے اور یہ پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ پائیکوپیتھ کا جذباتی دنیا کا نظارہ عام انسان سے کتنا مختلف ہے۔ بیری ڈی کی یہ تحقیق ایک ایسے رجحان پر روشنی ڈالتی ہے جو جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی پریشان کن بھی۔ وہ پائیکوپیتھ کے سوچنے کے انداز اور جذباتی خالی پن کو پرکھ کر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ خصوصیت صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ پائیکوپیتھی کی نوعیت کو سمجھنا انسان کے پیچیدہ رویوں کو کھولنے اور ایسے لوگوں کے ساتھ محفوظ اور مؤثر طریقے سے پیش آنے کی حکمت عملی بنانے کا ایک اہم قدم ہے۔ یہ سمجھ آگے چل کر بات چیت کے طریقوں، پائیکوپیتھی اور دوسری ذہنی بیماریوں کے باہمی تعلق اور پائیکوپیتھی کے معاشرے پر وسیع اثرات پر بات چیت کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں صرف مجرموں کے بارے میں نہیں بتاتی، یہ ہمیں خود اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ جو ظلم، جو وحشت، جو بے حسی ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں، کیا اس کی کوئی ہلکی سی بھی جھلک ہمیں خود نہیں ہوتی؟ کبھی ہم غصے میں لفظوں سے زخمی کرتے ہیں، کبھی خاموشی سے کسی کو توڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم عام لوگ ہیں، پاگل نہیں ہیں ہم۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اپنے اندھیرے پر قابو پا لیتے ہیں اور کچھ اس اندھیرے کے غلام بن جاتے ہیں۔ کرسٹوفر بیری ڈی کی یہ کتاب یہی احساس دلاتی ہے کہ انسانیت اور درندگی کے بیچ فاصلہ جو ہے وہ صرف ایک سوچ کا ہے۔